بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین وآلہ الطیبین الطاہرین ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین محترم، ناظرین کرام، حاضر ہیں آپ حضرات کی خدمت بابرکت میں ایک بار پھر چند معروضات لے کر مسلسل گفتگو آپ حضرات کی خدمت میں 13 روز سے، اور آج یہ رمضان 1442 ہجری کا اور اس کی 13ویں تاریخ ہے۔ جیسا کہ آپ حضرات کے علم ہے کہ ماہ مبارک رمضان کی جو 14 تاریخ ہے، کل کی جو آنے والی تاریخ اور آج کی جو شب ہے، یہ 14 تاریخ منسوب ہے منتقم خون حسین حضرت امیر مختار رحمۃ اللہ علیہ سے۔ حضرت امیر مختار سے منسوب یہ تاریخ ہے، لہٰذا چند معروضات سرکار امیر مختار کے سلسلے میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا مقصود ہے۔ حضرت امیر مختار کی ولادت بسعادت ہجرت کے پہلے سال، یعنی ہجرت کے بعد یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلا مسلمان بچہ اگر کوئی سرزمین مدینہ پہ پیدا ہوا ہے تو وہ حضرت مختار کی ذات ہے۔ ہجرت کا پہلا سال آپ کی ولادت بسعادت، تاریخ میں اختلاف ہے، اور ہجری سن کا پہلا سال تھا، پہلی ہجری تھی کہ جب آپ کی ولادت ہوئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ عمر میں اور سن میں امام حسن مجتبیٰ اور امام حسین علیہ السلام دونوں سے بڑے ہیں، اس لیے کہ امام حسن کی ولادت 3 ہجری، امام حسین کی 4 ہجری، تو اس حساب سے آپ عمر میں امام حسنین علیہ السلام سے عمر میں بڑے ہیں۔ پہلی ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی ہے، اور یہ روایات ملتی ہے کہ آپ حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے آپ کی ولادت ہوئی ہے۔ آپ ہی نے آپ کے والد محترم سے کہا تھا کہ اے ابو عبیدہ، اللہ تجھے ایک ایسا بیٹا عطا کرے گا جو میرے بیٹے کے خون کا انتقام لے گا۔ یہ روایات موجود ہے کتب میں حضرت مختار کے سلسلے میں، لہٰذا حضور کی دعا سے آپ کی ولادت ہوئی ہے، ہجرت کا پہلا سال، اور آپ کا نام کے لیے بھی یہ ہے کہ آپ کا نام خود حضور نے ہی انتخاب فرمایا ہے، حضور نے منتخب کیا ہے، اور آپ کا نام مختار رکھا گیا۔ حالانکہ عرب میں آپ سے پہلے مختار کسی کا نام نہیں ملتا۔ اگر آپ دیکھیں کہ جہاں پنجتن کے نام آپ سے پہلے کسی کے نہیں ملتے، جیسے حضرت مختار کا نام بھی، مختار جو نام ہے یہ بھی عرب میں، سرزمین عرب پہ آپ سے پہلے کسی کا نام مختار نہیں ملتا، آپ ہی کا نام مختار رکھا، حضور نے آپ کا نام رکھا مختار۔ آپ کے والد ابو عبیدہ ثقفی، ابو عبیدہ ابن مسعود ابن عمیر ثقفی جو آپ کا خاندانی تعارف ہے، تو آپ کے والد ابو عبیدہ ہیں، اور آپ کا خاندان بنی ثقیف سے تعلق ہے، اور خاندان بنی ثقیف جو ہے، یہ ثقیف آپ کے دادا جن سے منسوب یہ خاندان ہے، اور یہ خاندان بنی حوازن سے نکلا ہے، یا بنی حوازن۔ وہ تلفظ پہ اعتراض نہ کیجیے گا، جو بھی تلفظ آپ پڑھ لیں اور کہ دیکھ لیں۔ بنی حوازن ایک بہت بڑا قبیلہ تھا، اسی کی ایک شاخ ہے بنی ثقیف۔ ثقیف آپ ہی کے ایک دادا ہیں جن سے منسوب آپ کا خاندان ہے۔ بڑے بہادر، بڑا شجاع اور بڑا بہادر قبیلہ اور خاندان، بڑا شجاع جواں مرد خاندان ہے آپ کا قبیلہ بنی ثقیف۔ اور آپ نے سنا کہ تاریخ میں آپ دھاندلی دیکھیں میں آپ کی خدمت عرض کروں کہ بہت سی ایسی ذات گزری ہے تاریخ میں، بہت سے ایسے افراد گزرے ہیں، بہت سی ایسی شخصیتیں گزری ہیں کہ جن کی شخصیتوں کو مجروح کرنے کی کوشش کی گئی۔ جو زرخرید مورخین ہیں ان لوگوں نے بڑی کوششیں کی کہ ان کے
شخصیتوں کو دھومل کیا جائے، میلا کیا جائے، ان کی شخصیتوں کو مجروح کیا جائے، پردہ ڈالا جائے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ نور کو کتنا ہی چھپا لے آشکار ہو کے رہتا ہے۔ تو ایسی شخصیتیں بہت سی ہیں۔ اب میں مثال اگر دوں تو جیسے کہ حضرت زید شہید کی شخصیت کو لے لیں، حضرت آپ محمد حنفیہ کی شخصیت کو لے کے، حضرت مسلم ابن عقیل کی شخصیت کو لے لیں، حضرت مختار کی شخصیت کو لے لیں۔ یہ وہ ذات، یہ وہ شخصیتیں جن کو مجروح کرنے کی کوشش کی گئی تاریخ میں۔ جو زرخرید مورخین تھے انہوں نے کوشش کی کہ ان کی شخصیتوں کو مجروح کیا جائے اور غلط طریقے سے شخصیتوں کو پیش کیا گیا۔ اس میں سے حضرت مختار ہے۔ آپ کی شخصیتوں کو جب پیش کرنے، اس کا آپ دیکھیں فارس، فاتح فارس، اب تاریخ کسے کہتی ہے کہ فارس انہوں نے فتح کیا ہے صاحب، اور صاحب یہ فاتح فارس ہے۔ اب آپ مجھ سے بہتر جانتے کہ کون ہے کہ جنہیں فاتح فارس کے نام سے یاد کیا تھا، جبکہ آپ دیکھیں کہ فارس جو ایران اور عراق کا جو علاقہ ہے، یہ جب فتح ہوا تو سن 12 ہجری سے ابتدا ہوئی ہے۔ کچھ علاقے 12 ہجری میں فتح ہوئے، کچھ 13 ہجری میں، اور 14 ہجری میں جا کر یہ جو ہے وہ فتح ہوئے ہیں۔ ایران فارس جو فتح ہوا ہے 14 ہجری میں جا کر، اور جب کوئی بھی جانے کو تیار نہیں تھا، جب اسلامی حکومت آپ دیکھیں کہ 12 ہجری میں کس کے ہاتھ میں اسلامی حکومت تھی، جو خلیفہ وقت تھے وہ پریشان تھے، کوئی جانے کو تیار نہیں تھا کہ وہ کوئی فارس میں جائے اور وہاں کے جا کے ان کی فوج سے لڑے اور نبرد آزما ہو، کوئی تیار نہیں تھا۔ ایسے میں حضرت مختار کے جو والد محترم ہیں ابو عبیدہ ثقفی، انہوں نے کہا کہ مجھے جو ہے وہ لیڈر بنا کر، قافلہ سالار بنا کے بھیجو، اور میں جاؤں گا اسلام کی سربراہی کے لیے اور اسلام کے لشکر کا علمدار بن کے یا سردار بن کے۔ تو اس وقت آپ کو بھیجا گیا، اور جب آپ گئے ہیں سن 12 ہجری میں، آپ مختار کے والد، تو حضرت مختار بھی ساتھ میں ہیں، حضرت مختار بھی ساتھ میں ہیں۔ اب حضرت مختار ساتھ میں، اب یہ شخصیتوں کو مجروح کرنے کی کوشش کی۔ پھر یہاں پہ آگے کہا کہ صاحب نہیں، مختار 1 ہجری میں پیدا نہیں ہوا ہے، بلکہ مختار تو 9 اور 10 ہجری میں پیدا ہوا ہے، تو لہٰذا رسول اللہ کا زمانہ اس نے دیکھا ہی نہیں، رسول نے ان کو دیکھا ہی نہیں۔ اب عجیب بات ہے کہ یہ لوگ لکھنے والے کہ مختار کو کہ 9-10 ہجری پیدا ہوا، انہوں نے آگے جا کے یہ لکھ دیا کہ جب فارس کی جنگ کے لیے آپ کے والد جاتے ہیں ابو عبیدہ، تو آپ ساتھ میں تھے۔ اب عقلوں میں پتھر پڑے ہوئے، عجیب لوگ ہیں۔ اگر 9 ہجری میں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو 12 ہجری میں اس کی عمر 3 سال کی ہے۔ اب 3 سال کا بچہ کون سا میدان جہاد میں جا کے جنگ کرے گا، کون سے جا کے لڑے گا؟ لیکن اگر 1 ہجری میں ولادت مانے تو 12 اور 13 ہجری میں ایک بچہ 12 اور 13 سال کی عمر میں ہو جاتا ہے۔ اور عرب کے میں 12 اور 13 سال کی عمر میں اگر خاندان بہادر قبیلہ ہو، بہادر گھرانہ ہو، اور خون میں اگر شجاعت ہو، تو 12 اور 13 سال کا بچہ میدان میں جا کے جنگ کر سکتا ہے۔ تو لہٰذا 1 ہجری میں آپ کی ولادت ہے، اور 12-13 ہجری میں اور 14 ہجری میں جب یہ فارس فتح ہوا، اور آپ کے والد کے ساتھ اور آپ کے چچا سعد ابن مسعود ثقفی وہ بھی ساتھ میں تھے، ابو عبیدہ ثقفی، اور حضرت مختار بھی جب 13 اور 14 سال کا یہ شہزادہ ہے، 12 اور 13 سال کا، یہ آپ کے ساتھ میں ہیں۔ اور وہیں پہ جب جا کے سب سے پہلے اسلام کے لشکر نے ہاتھیوں کا مقابلہ کیا، اور سامنے سے جب ایران کا لشکر آیا فارس کا، تو ہاتھیوں پہ سوار، اب یہ لوگ گھبرائے کہ صاحب ہم نے تو کبھی ہاتھی سوار لوگوں سے جنگی نہیں کیے۔ ایسے میں حضرت مختار کے جو والد ابو عبیدہ وہ آگے بڑھے، انہوں نے تلوار سے کئی جو ہے وہ، ابن خلدون دیکھے تاریخ فرشتہ، بہت سی کتابیں آپ دیکھ ڈالیے، ہر جگہ آپ کو مل جائے گا کہ وہاں پہ انہوں نے تلوار سے جو ہے وہ بہت سے ہاتھیوں کے پیروں کو کاٹا، اور اس کے بعد پھر ایک ہاتھی کے پیر کے نیچے دبنے سے آپ کی شہادت واقع ہوتی ہے۔ تو اس وقت آپ کے ساتھ میں حضرت مختار آپ کے ساتھ میں، مختار آپ کے ساتھ میں تھے۔ اور جب عراق فتح ہو گیا، آپ جانتے ہیں کہ مدائن کا گورنر کسے بنایا گیا؟ حضرت سعد ابن مسعود کو۔ سعد ابن مسعود کون ہے؟ حضرت مختار کے چچا ہیں۔ تو ایسے ہی گورنر بنا دیا گیا؟ ایسے گورنر نہیں بنایا گیا۔ جب عراق انہوں نے فتح کیا تو بطور انعام گورنری دی گئی ہے مدائن کی، حضرت سعد ابن مسعود کو گورنری دی گئی۔ اور خلیفہ ثانی کے دور میں، پھر تیسرے خلیفہ کے دور میں بھی آپ وہیں پہ گورنر تھے۔ اور مولا علی نے بھی جب آپ کی ظاہر خلافت آئی تو گورنر کو تبدیل نہیں کیا مدائن کا، اور آپ ہی کو، آپ کے چچائی جو ہے وہ گورنر، آپ نے ان کو منتخب رکھا اور وہاں پہ معین رکھا کہ وہ گورنر رہیں گے۔ تو یہ سارے تاریخ ہیں جو ہر جگہ آپ کو مل جائیں گی۔ حضرت مختار ساتھ میں آپ کے اتنا بہادر قبیلہ، اتنا بہادر خاندان ہے بنی ثقیف، جس سے آپ کا تعلق ہے۔ اور یہ کہ صاحب وہ اہل بیت کے چاہنے والے نہیں تھے، اور خون انتقام کی آڑ میں، خون انتقام کا بہانہ لے کر مختار حکومت چاہتا تھا اور وہ حکومت کرنا چاہتے تھے، یا بہت سارے اعتراضات جو ہمارے اپنے ہی لوگ، کچھ لوگ ہیں جو
حضرت مختار پہ لگاتے ہیں، لیکن یہ سب جو ہے وہ خالص الزامات ہیں۔ حضرت مختار کے ذات کو مجروح کرنے کی کوشش کی گئی، اور جو سب سے پہلا نعرہ بلند کیا حضرت مختار نے وہ کون سا تھا؟ وہ نعرہ تھا خون حسین کا انتقام، امام حسین کے خون کا انتقام لینے کے لیے منتقم، حالانکہ کوئی مجازی انتقام ہے حضرت مختار کا، حقیقی انتقام تو ابھی باقی ہے، اور حقیقی انتقام تو انشاءاللہ جب ہمارے زمانے کے امام آئیں گے تو حقیقی انتقام لیں گے۔ یہ مجازی انتقام تھا جو حضرت مختار نے لیا۔ اب یہ کہ صاحب مختار کے ذکر کہ سعد ابن مسعود کے یہاں جب وہ امام حسن علیہ السلام جاتے ہیں، امام حسن، کل انشاءاللہ پھر امام حسن پہ بات ہوگی تو ہو سکتا ہے ذکر آ جائے کہ جب امام حسن علیہ السلام مدائن پہنچتے تو وہاں پہ بھی مختار نے ایک بہت اہم رول ادا کیا ہے، حضرت بہت اہم کردار ادا کیا ہے کہ جب آپ نے امامت کی جان بچائی ہے، امامت کا دفاع کیا ہے امام حسن علیہ السلام پر۔ امام حسین کے سلسلے میں آپ ظاہر سی بات ہے قید میں تھے، اور جب آپ سے قید سے رہائی ہوئی اور آپ کو کربلا کو آگے پتہ چلا تو پھر آپ نے پرچم بلند کیا انتقام خون حسین کا، اور پھر آپ نے انتقام لینا شروع کیا، اور چن چن کے آپ نے جو ہے انتقام لیا۔ اب ایک ہلکی سی روایت اور اسی بات ختم ہو جائے گی۔ ظاہر سی بات ہے کہ حضرت مختار کا ذکر اتنا چھوٹا تو نہیں ہے کہ 10-20 منٹ کے اندر ساری باتیں میں آپ کی خدمت درج کر دوں، لیکن آپ کو بتاؤں ایک روایت جو بڑی مشہور روایت ہے، مولا اسبغ بن نباتہ سے روایت ہے، حذیفہ یمان بھی ساتھ میں، اسبغ بن نباتہ بھی ساتھ میں، لیکن جو روایت نقل ہے وہ حذیفہ یمان سے بھی ہے، اسبغ بن نباتہ دونوں سے روایت ہے۔ اسبغ بن نباتہ سے روایت ہے کہ مدینے کی گلی میں جب جا رہے تھے تو مولا کائنات نے دیکھا کچھ بچے کھیل رہے تھے، ایک بچے قریب گئے، چھوٹا سا بچہ تھا، زلفیں لہلا رہی تھی، وہ علی بیٹھے، اس بچے کو اٹھایا اور اپنے زانو پہ بٹھایا، اور زانو پہ بٹھانے کے بعد اس کو کہا کہ یا قیس یا قیس، اور اس کے پیشانے کا بوسہ لیا اور اس کے بازوؤں کا بوسہ لیا، اور کہتے بڑا پیار کیا۔ اسبغ بن یا حذیفہ نے کہا کہ مولا بچہ ہے، اب بچوں کو اتنا پیار کرے تمہیں، تو مولا نے کہا تمہیں نہیں معلوم کہ یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، تمہیں نہیں معلوم کہ یہ کون ہے؟ کہا کون ہے؟ کہ ابو عبیدہ کا بیٹا ہے مختار۔ کہ مولا اس نے اتنا پیار کیوں کر رہے ہیں؟ تو کہا کہ تمہیں نہیں معلوم کہ جب تک یہ 3,83,000 میرے بیٹے حسین قاتلوں کو مار نہیں دے گا اس وقت تک اسے موت نہیں آئے گی، یعنی یہ میرے بیٹے کے خون کا انتقام لے گا۔ اور یہیں سے آپ کا لقب ہوا کیسان، کیسان کے معنی عقل مند، ہوش مند، انٹیلیجنٹ، تو یہیں سے آپ کا لقب ہوا، اور یہ لقب جو ہے وہ کہیں سے چرایا ہوا نہیں ہے، نہ کہیں سے لوٹ کھسوٹ کر کے لایا گیا ہے، یہ لقب مولا کائنات حضرت امیر کا عطا کردہ ہے حضرت مختار کو، کہ آپ نے 2 مرتبہ کہا یا قیس یا قیس، اے یا کیسان یا کیسان، یا مطلب یعنی اے عقل مند، اے ہوش مند، اے انٹیلیجنٹ جسے کہتے ہیں، بہت مولا کائنات نے یہ لقب عطا کیا ہے۔ جو آپ کا کیسان آپ کا لقب ہے، ابو اسحاق آپ کی کنیت ہے، مختار آپ کا نام ہے، اور اس کے بعد وہ کہ سن 67 ہجری میں آپ کی 14 رمضان سن 67 ہجری میں آپ کی وفات ہوتی ہے، اور آپ کی شہادت واقع ہوتی ہے، اور آپ کی شہادت آپ نے مختار نامے میں ضرور ملاحظہ کی ہوگی کہ کس طرح سے آپ کی شہادت ہوتی ہے کہ بنی زبیر جو تھے ان سے آپ کا جنگ ہوتی ہے، جنگ کے اندر پھر آپ وہ جو محاصرہ کر لیتے پورا کوفے کے دارالعمارہ کا، اور جو محاصرہ کرنے کے بعد سارے ساتھی، ظاہر سی بات ہے کوفیوں کی تاریخ، اب دیکھیں کوفے کی تاریخ کا دیکھنا بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ کوفے کا اتہاس دیکھا جائے، کوفے کی تاریخ دیکھی جائے، کوفے کی ہسٹری دیکھی جائے۔ جب تک کوفے کی ہسٹری ہم لوگ نہیں دیکھیں گے، جب تک نہ حضرت مسلم سمجھ میں آئیں گے، جب تک نہ حضرت مختار سمجھ میں آئیں گے۔ کوفے کی تاریخ کا دیکھنا بھی ضروری ہے کہ وہی کوفی جنہوں نے امام حسین کو بلا کے حضرت مسلم کا ساتھ چھوڑ دیا تھا، اس کے بعد مختار کے ساتھ ہو گئے تھے، اور پھر مختار کا بھی ساتھ انہوں نے چھوڑا۔ جب بنی زبیر آئے اور آ کے حملہ ور ہوئے تو سب چھوڑ کے چلے گئے، چند لوگ مختار کے ساتھ میں تھے، لیکن مختار تو ظاہر سے بات ہے شجاع اور بہادر، بڑے آپ کے جو ہے وہ حملے بڑے مشہور تھے آپ کی شجاعت۔ پھر آپ نے ان سے جنگ کی۔ 14 رمضان کل کی جو تاریخ ہے اس میں سن 67 ہجری میں آپ کی شہادت واقع ہوتی ہے، لیکن شہادت سے پہلے ایک ایسا کام حضرت مختار نے کیا ہے جو شاید تاریخ میں کسی نے نہیں کیا، اور وہ کام یہ ہے کہ بعد کربلا اہل بیت نے کبھی خوشی نہیں منائی، امام کے لبوں پہ ہمیشہ آنسو رہے، کبھی لبوں پہ مسکراہٹ نہیں آئی، لیکن مختار وہ ذات ہے کہ ہمارے کروڑوں لاکھوں سلام ہو کہ جن کے ذریعے سے بعد کربلا چوتھے امام کے لبوں پہ مسکراہٹ آئی ہے، امام متبسم ہوئے ہیں۔ یہ کام تاریخ میں کسی نے کیا ہی نہیں سوائے حضرت مختار کے، کہ بعد کربلا آپ نے امامت کو خوش کیا ہے، امام متبسم ہوئے، مسکرائے ہیں آپ، اور آپ کے ذریعے سے سیدانیوں نے اپنے سروں میں جو ہے وہ تیل ڈالے ہیں، اور جو ہے وہ گھروں میں چولہے جلے ہیں، اور شیرینی بنی ہیں بنی ہاشم کے گھروں کے اندر۔ یہ تمام تر روایات، متواتر روایات موجود ہے حضرت مختار کے سلسلے میں، مختار کی ذات ہے
کہ جن کے ذریعے سے سیدانیوں نے خوشی منائی بعد کربلا اور چوتھے امام کے چہرے پہ متمسب آیا۔ تو ہمارے کروڑوں سلام ہو ایسے ذات پہ، اور پوری شیعت کو میں حضرت مختار کی شہادت پہ پرسہ پیش کرتا ہوں۔ امام کے زمانہ کی خدمت میں تمام علماء، خطبہ، واعظین اور تمام مومن و مومنات کی خدمت میں پرسہ پیش کرتا ہوں حضرت مختار کی ذات کا، کہ وہ اتنی بڑی اعلیٰ ذات جو گزری سے 14 رمضان سن 67 ہجری آپ کی شہادت کی تاریخ ہے۔ کوفے میں آپ کا مزار ہے، اور آپ کا مزار جو ہے وہ مسجد کوفہ، جب آپ جائیں گے انشاءاللہ کوفے زیارت کے لیے، انشاءاللہ مولا سب کو پہنچائے، حالات سازگار ہو، سب جائیں، اور جو گئے انہیں بار بار لے کے جائے۔ مسجد کوفہ میں آپ انٹر ہوں گے تو مسجد کوفہ ہی سے ملا ہوا بالکل جو ہے وہ حضرت مسلم ابن عقیل کا روضہ ہے، بالکل ملا ہوا ہی، بالکل دیوار سے دیوار ملی ہوئی ہے مسجد کوفہ کی، حضرت مسلم کے مزار کی، جو حضرت مسلم کا مزار اس کے کوفہ میں ملی ہوئی ہے۔ بلکہ مسجد کوفہ میں آپ داخل ہوں گے تو باہر نکلنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، مسجد کے اندر سے ہی حضرت مسلم کے روضے پہ آپ پہنچ جائیں گے۔ اور جب آپ حضرت مسلم کے ذریعے پہ جا کے زیارت کریں گے تو چند قدم آگے بڑھیں گے تو ایک ہی قبے اور گنبد کے نیچے ایک ذریعہ اور ہے، اور وہ ذریعہ ہے حضرت مختار علیہ الرحمہ کی، کوفے میں ہی مسجد کوفہ سے بالکل ملا ہوا ایک قبہ، ایک گنبد ہے، اسی گنبد کے نیچے 2 ذریعے ہے، ایک سفیر حسین کی ہے، ایک منتقم خون حسین کی ہے، ایک مسلم ابن عقیل کا ذریعہ ہے اور اسی میں حضرت مختار کے ذریعے، اور بالکل سامنے اگر آپ جائیں حضرت مسلم کے روزے کے سامنے چند قدم کے فاصلے کے اوپر حضرت ہانی ابن عروہ کا مزار ہے، بالکل سامنے مسجد کوفہ سے ہی ملا ہوا۔ تو حضرت مختار مولا سب کو زیارت نصیب فرمایا آپ کی وہاں کی، اور وہاں پہ جب آپ جائیں گے تو حضرت مختار کی زیارت جو موجود اس میں بڑے جملے ہیں، وہ بھی بڑے تشریح طلب ہے کہ اس کو وہ جو جملے ہیں جو ادا کیے گئے معصوم کے زبان سے ان کو دیکھا جائے اور ان کے بارے میں عرض کیا جائے۔ تو یہ ہے، اور آج 13 رمضان ہے تو مسلسل کل بھی عرض کیا تھا اور آپ بھی عرض کر رہا ہوں کہ دعائے مجیر کی تلاوت کرنا فراموش نہ کیجیے گا۔ کل بھی انشاءاللہ آپ نے کی ہوگی، میں امید کرتا ہوں، اور آج اور کل 2 دن اور دعائے مجیر کی ضرور، یا ایام 20 کہلاتے ہیں، 13، 14، 15، یعنی 12، 13 اور 14۔ کل آپ نے دعا تلاوت کی، آج تلاوت کرنی ہے، کل آپ کو جو ہے وہ دعائے مجیر کی تلاوت ضرور کرنی ہے۔ وبا کا دور چل رہا ہے، اور اس وبا کے دور میں وعدہ ہے کہ جو دعائے مجیر کی تلاوت کرے گا اللہ اسے ہر مرض سے شفا دے گا۔ تو جو بھی مریض ہے، جس مرض میں مبتلا ہے، بیمار ہے، تو دعائے مجیر کی تلاوت کرنا فراموش نہ کیجیے، ضرور تلاوت کیجیے گا۔ جب تلاوت کریں تو حقیر کو بھی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ اب کل جب حاضر ہوں گے، ظاہر سی بات ہے آج غم کی تاریخ ہے تو کل خوشی کی شب آئے گی، امام حسن کے سلسلے میں کچھ معروضات عرض کریں گے۔ جب تک کہ اپنے گھر میں رہیں، محفوظ رہیں، اپنی صحت کا خیال رکھیں، اپنا خیال رکھیں اور خوش رہیں اور خوش رکھیں، اور ورنہ زندگی میں اور کیا رکھا ہے بھائی، کچھ پتہ نہیں کون کب کہاں چلا جائے۔ انشاءاللہ کل پھر حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، فقط والسلام ورحمۃ اللہ۔